الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہیں اس کی فوراً بعد زکوٰۃ کا بھی اکثر جگہ پر ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ان رکن میں سے ہے جو 5 رکن ہیں، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. یعنی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. جا بجا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کی فضیلتیں، زکوٰۃ دینے پر جو فضائل ہیں وہ بھی بیان فرمائے، اور نہ دینے پر جو عذاب ہیں، جو وعیدیں ہیں وہ بھی بیان فرمائی. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، بشارت ہے. جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے اس مال کو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں ان کے اس مال کو تپایا جائے گا، اور تپا کر جو ہے اس کی گویا تختی کی طرح اس کو بنا کر جو ہے فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، گرم کر کے اس لوہے کو، ان کے مال کو تپا کر کے ان کی پیشانیوں پر داغ لگائے جائیں گے. گرم لوہے سے اگر کسی کو جو ہے ٹچ کیا جائے تو کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جہنم کی آگ کی جو ہٹ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. تو فرمایا کہ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی
پیٹھ کو پشت کو داغا جائے گا. جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور کہا جائے گا یہی ہے وہ تمہارا مال، یہی ہے وہ تمہارا مال، اس کا مزہ چکھو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اس کا، یہی ہے وہ تمہارا مال جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر 3 جگہ کا ذکر کیا کہ پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پیٹھ کو پشت کو داغا جائے گا. 3 جگہ کا ذکر کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو مال کا حق ادا نہیں کرتا، غریبوں کو نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں، آگے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، انہیں کچھ کام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی پیشانی میں کیا ہوتے ہیں؟ بل پڑتے ہیں، شکن پڑتی ہے. تو فرمایا سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. پھر اس کے بعد جب اس کا بس نہیں چلتا تو ادھر ادھر کو جو ہے مطلب کبھی ادھر کو ہوتا ہے، کبھی ادھر کو ہوتا ہے، پہلو بدلتا ہے، وہ پہلوؤں کو بدلتا ہے تو پہلوؤں کو داغا جائے گا. پھر آخر میں پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے تو اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، مارکیٹ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کی سیم کنڈیشن قرآن کے مطابق وہ کرتے ہیں، جو مال کو ادا نہیں کرتے اور ان سے جو ہے ناراض ہوتے ہیں. تو ماتھے پر شکن نہیں ڈالنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں دینے کو تو کم سے کم اس وعید میں شامل مت ہو. اپنی پیشانی پر سلوٹے مت ڈالو، ادھر کی باتیں نہ کرو، پیٹ پھیر کر مت چلو. اللہ نے کچھ دیا ہے تھوڑا دے دو، زیادہ نہیں دے سکتے. قرآن تو یہ کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سعتی ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، کہ جو وسعت والے ہیں وہ وسعت کے اعتبار سے خرچ کرے، اور جن پر وسعت نہیں ہے، کم ہے، یعنی کہ کرنا کھانا ہے، مزدوری ہے، وہ اسی اعتبار سے خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. وہ یہ نہ سمجھے ہم کا تو کچھ نہیں ہے، جو مالدار ہو ہمیں دینا نہیں. تم جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں دو. زیادہ نہیں دے سکتے، تھوڑے کا موقع ہے، تھوڑا دو. دینا سب کو ہے، قرآن یہ کہتا ہے جیسی تمہاری کنڈیشن ہے اسی اعتبار سے دینا. آپ یہ نہ سمجھے سب یہ تو مالداروں کا کام ہے، بڑوں کا کام ہے. نہیں، جس اعتبار سے آپ کے پاس مال ہے اسی اعتبار سے آپ کو جو ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو اس آیت کے اندر جو ہے ذکر فرمایا کہ اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو ہے خوب اپنے راستے کے اندر دینے کی توفیق اور رحمت فرمائے. اللہ کے راستے میں جب مال دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں، دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتے ہیں. سورہ قلم کے اندر تبارک الذی کے بارے میں سورہ قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، ایک واقعہ لکھا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ یمن کے اندر ایک بڑا تاجر آدمی تھا، یعنی بڑا سخی آدمی تھا، اس کے باغات تھے، اور جب وہ فصل آیا کرتی تھی تو وہ اپنی فصل کو غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر بہت کثیر تعداد میں خرچ کیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے یہ کہا کہ بھی ہمارا باپ تو بڑا ہی بیوقوف تھا، سارا مال جو ہے فقیروں میں، غریبوں میں خرچ کر دیا کرتا تھا. ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ کو جو فصل آئے گی تو اس کو ایسے وقت میں پھل توڑ کر لائیں گے کہ کسی فقیر کو پتہ بھی نہ چلے. تو جب فصل کا پیداوار کا وقت آیا اور جس سے ان کو فصل توڑ لی تھی وہ پھل توڑ لیتے، تو انہوں نے یہ پلاننگ کری، غالباً 3 لڑکوں کا ذکر ہے، انہوں نے یہ پلاننگ کری کہ ہم رات کے وقت میں جائیں گے اور ساری کی ساری فصل، ساری پیداوار، سارا پھل توڑ کر لے آئیں گے، کسی فقیر کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. رات کے وقت میں یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور چپ کے باتیں کرتے جاتے ہیں کہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، آج ہم دیکھیں گے کسی فقیر کو کانوں خبر بھی نہیں چلے گی. اور آپس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چپ کے بات کرو، کبھی کوئی فقیر کہیں سے سن لے ہماری باتوں کو. یہاں تک کہ وہ اس پلاننگ کے ساتھ چلتے رہے اپنے اسی باغ پر پہنچے جہاں ان کا باغ تھا، لیکن وہاں باغ کا نام و نشان نہیں تھا. اللہ نے ان کی نیت کے فساد کی وجہ سے، بری نیت کی وجہ سے راتوں رات اس تمام باغ کو ختم کر دیا تھا، اس تمام باغ کو راہ کر دیا تھا. اور پھر آپس سے باتیں کر رہے، ہم راستہ بھٹک تو نہیں گئے، کہیں اور تو نہیں آ گئے، یہاں تو ہمارا باغ ہے ہی نہیں، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے. پھر کسی نے کہا کہ نہیں،
ہمارا یہی کام تھا، یہی ہم صحیح جگہ آئے، بل نحن محرومون، اللہ نے جو ہے ہمیں ان تمام پھلوں سے محروم کر دیا ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ یعنی غریبوں کا جو حق تھا اس کو دینے سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کسی کو دے کر ہمارا مال گھٹے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن یہ کہتا ہے کہ سود کو اللہ جو ہے گھٹاتا ہے اور جو ہے صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ حالانکہ عقل کے اعتبار سے اگر ہم اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سود میں پیسہ بڑھ رہا ہے، کسی کو ہم نے سود پر بیاج پر پیسہ دیا تو ہمارے جو ہے یعنی کہ 5,000 10,000 بڑھ کر کے آ رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے اور ہم صدقہ کسی کو دے رہے ہیں، کسی پہ 1,00,000 روپے 5,000 روپے اس نے صدقہ کر دیا تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ 5,000 روپے گھٹ گئے۔ لیکن عقل کو بنانے والا، جس نے عقل کو بنایا ہے، وہ رب یہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ جس نے عقل کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، عقل کو بنانے والے رب کی باتوں پر جو ہے ہمیں بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ جو رب کہہ رہا ہے، جو قرآن کے اندر آ گیا ہے، بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو یقیناً خسارے میں جائیں گے، گھاٹے میں جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو آدمی مال کی زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مال کی زکات ادا نہیں کرتا تو فرمایا قیامت کے دن وہ عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ الکبائر کے اندر امام ذہبی نے واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اس کی تعزیت پیش کر رہے ہیں، اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نعم البدل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ مسنونہ ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے یہاں جا کر اس کو تسلی اور ڈھارس بندھایا جائے، یہ سنت بھی ہے کہ تعزیت مسنونہ پیش کیا جائے۔ تو ان کا بھائی بڑا رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا بھائی عذاب کے اندر مبتلا ہے، وہ عذاب میں جکڑا ہوا ہے۔ ارے تجھے کیسے پتا ہے تیرا بھائی عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے میں اس کے قبر کے پاس بیٹھا ہوا ذکر و اذکار کر رہا تھا، لوگ تو اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب منکر نکیر آتے ہیں، ان کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 قدم تک جب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دفنا کر آ جاتے ہیں، تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں میں رب ہوگا مادین ہوگا، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو منکر نکیر آتے ہیں۔ اللہ کسی کو اگر کوئی چیز دکھانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی واقعہ کسی بندے کو دکھانا چاہے تو اللہ عبرت کے لیے دکھا سکتا ہے۔ یہ میں ذکر کر رہا تھا، میری آنکھ سے لگی کچھ غروب کسی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی چیخ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قد كنت اصلي قد كنت اصوم، ارے میں تو نمازی پڑھتا تھا، میں تو جو ہے روزے بھی رکھتا تھا، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھ سے رہ نہیں گیا کہ میرا بھائی تھا۔ مجھے شفقت جو ہے جوش ماری تو میں نے ذرا سا قبر کو کھول کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، قبر آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے اور اس کے گلے کے اندر جو ہے ایک توپ ڈالا ہوا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ کہ فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میرا بھائی ہے، میں اس کے گلے سے اس توپ کو نکال دوں، تو جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا تو میری جو ہے انگلیاں چل گئی ہے۔ اس نے موقع پر دکھائی کہ دیکھو میری انگلیاں چلی ہوئی ہیں، میں اس کو نکالنا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا۔ فرشتے اگر کسی کو عذاب دے رہے ہیں تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی اس کو اس عذاب سے بچا سکے۔ کہ میری انگلیاں بھی چل گئی ہے، میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے، معلوم کیا تیرے بھائی کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ میرا بھائی نماز تو پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن زکات نہیں دیا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے جو ہے اس کو عذاب کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ ان کا کنجوسی کرنا ہوا خیر لہم، بہتر ہوگا، نہیں، وہ شر لہم، یہ بہت برا ہوگا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن توق بنا کر جو ہے اللہ اس کے مال کو اس کے جو ہے گلے میں ڈال دے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی میراث ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ آج تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے کل کو یہ اللہ ہی کا ہو جائے گا۔ واللہ خبیر، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمالوں کی خبر رکھتا ہے۔
ہے، وہ جانتا ہے تم خرچ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ اللہ وہی صدقوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو آدمی چھپ کر صدقہ کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، 7 آدمی اس سائے کے اندر ہوں گے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا رجل تصدق بصدقۃ الا اخاف اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ پہنچی، ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، زکوٰۃ جب آدمی دیتا ہے تو اللہ کی گرفت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی امان کے اندر وہ مال آ جاتا ہے، اللہ اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی ملک کی کتاب ہے اس کے اندر واقع لکھا ہے کہ سہارنپور کے اندر کچھ غیر مسلموں کے مکان تھے، وہ لوگ اس طرح کے تھے کہ باہر بھی جایا کرتے تھے، بمبئی کلکتہ میں ان کے جو ہے رہائش تھی، تو وہ یہاں مسلمان چوکیداروں کو اپنے یہاں رکھ لیا کرتے تھے اپنے مکان کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کے مکان کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور یعنی کہ قریب کے مکانوں میں آگ لگی ہے، تو اس کے غیر مسلم کا جو مکان تھا تو اس کا چوکیدار نے سوچا کہیں اس مکان کو آگ نہ لگ جائے، اس نے کسی طریقے سے اپنے سیٹ کو بتایا کہ مکان کی طرف آگ بڑھ رہی ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس نے بار بار کہا کہ آگ بڑھ رہی ہے کہیں ہمارے گھر کو جو ہے نقصان نہ ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہوگا، کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کہ آخر کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے کہ میں غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکات دیتا ہوں؟ میں نے مسلم علماء سے سنا ہے جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے اس مال کو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، مجھے یقین ہے میں نے اپنے مال کی زکات دی ہے، میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ آخر یہی ہوا کہ سارے مکان آس پاس کے جل گئے ہیں، لیکن اس غیر مسلم کا مکان محفوظ تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب اللہ ایک غیر مسلم کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو فالو کریں گے، زکات کو ادا کریں گے، تو اللہ ان کے مال کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے راستے میں مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بینک کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بکری ذبح کرائی ہے، اور اللہ کے نبی کسی کام سے چلے گئے ہیں، واپس آتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہوا، کہا کہ ہم نے سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، بس یہ تھوڑا سا باقی ہے، بس یہ تھوڑا سا باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تم نے بانٹ دیا وہ باقی ہے، یعنی جو تم نے بانٹ دیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی ہے، بس یہ بچا ہوا ہے، یہ باقی نہیں، باقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور یہ جو بچا ہے یہ ہمارے کھانے کے لیے ہے، باقی جو تم نے بانٹ دیا وہ بچا ہوا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ باقی ہے، کل قیامت کے دن اس کو اللہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، فصل نہیں اگ رہی ہے۔ تمام تاجروں نے جب دیکھا مدینے کے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آ رہا ہے، 1000 اونٹوں پر مال لد کر آ رہا ہے، مدینے سے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں فروخت کر دو، ہم 1 کے بدلے 2 دیں گے، 2 کے بدلے 3 دیں گے، ہم کئی گنا دے سکتے ہیں۔ 5 تک کے کسٹمر سامنے تھے کہ ہم 1 روپے کا مال 5 روپے میں لینے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی ہے کہ نہیں 5 تک کی لمٹ ہے۔ کہنے لگے کہ میں تو ایک ایسا تاجر ہے میرے پاس جو مجھے 10 گنا دینے پر بھی راضی ہے، جو مجھے 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے، کہ وہ کون تاجر ہے؟ سارے تاجر تو مدینے کے یہاں پر موجود ہیں، ایسا کون سا تاجر ہے کہ تمہیں 1 کا مال 10 میں دینے کے لیے تیار ہے؟ تو کہا کہ میرا رب جو ہے 1 کے بدلے 10 گنا دینے کے لیے تیار ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ تم 1 نیکی کرو گے اللہ اس کے بدلے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر کسی کا خلوص زیادہ ہے تو اللہ 70 گنا بھی دیتے ہیں، اور خلوص زیادہ ہے تو 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور خلوص زیادہ ہے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں تو اللہ اس پر بڑا راضی ہوتا ہے، صحابہ کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اما عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے 1
1,80,000 दराहिम भेजे। अम्मा आयशा की खिदमत के अंदर है, वो रमजान का महीना चल रहा था और आपने अपनी खादिमा से कहा मदीने के गरीबों को ऐलान कर दो जितने जरूरतमंद है मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो जाए। ज़ोहर के वक्त से जो है वो माल जो है तकसीम होना शुरू हुआ। मगरिब का वक्त आ जाता है, वो माल सारा का सारा तकसीम हो जाता है। इफ्तार का टाइम करीब था, आप दस्तरखान पर बैठती है तो दस्तरखान पर सिर्फ खजूर है और पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आयशा खादिमा से कहती है अरे कुछ और नहीं है कि नहीं, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, काश आप उसमें से 2 दिरहम अपने लिए भी रोक लेती तो हम भी आज इफ्तार में कोई और चीज खा लेते। कहने लगे वल्लाह अल्लाह की कसम मुझे तो अपना ख्याल ही नहीं आया, यानी कि 1,80,000 दराही सारे गरीबों में तकसीम कर दिए और खुद अपने यहाँ रोजा है, घर में कुछ नहीं है, अपने लिए एक दाना भी नहीं रोका। तो ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की जात पर उन्हें यकीन है, उन्हें मालूम है कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जितना दिया जाता है अल्लाह उस माल का नेमत बदल दुनिया के अंदर भी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अता फरमाएंगे। तो जो हजरत साहिब निसाब है, ज़कात जिनको ऊपर वाजिब है, जाहिर है कि चांदी का रेट बढ़ा हुआ है, इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब पर आदमी पर ज़कात वाजिब हो रही है कि उसके पास इतना माल हो, थोड़ा सोना हो, थोड़ा चांदी हो या कैश हो, बैंक बैलेंस हो, उसकी कीमत 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब पहुंच जाए तो ये आदमी साहिब निसाब है। साल गुजरने पर इसे अल्लाह के रास्ते के अंदर 100 रुपए पे 2.5 रुपए देना जरूरी है। 40,000 है तो 1,000 रुपए देना जरूरी है। 2.5% अल्लाह के रास्ते के अंदर देना क्या है? ये फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अलबत्ता बालिग हो, उसके अपना बैंक बैलेंस हो, चाहे वो पार्टनरशिप में रहता हो, अपने पास अगर इतनी रकम है तो ये आदमी शरीयत की निगाह में साहिब निसाब है। अगर ये ज़कात अदा नहीं करेगा तो अल्लाह की नजर में गुनाहगार होगा, मुजरिम होगा, अल्लाह के अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होगा। तो इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों अपने माल की ज़कात अदा करें और जो हज़रात जिस एतबार से भी देना चाहे, मदारिस इस्लामिया है, मदारिस दीनिया है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बेवा है, यतीम है, उनका भी ख्याल किया जाए तो हर एतबार से अपनी ज़कात को निकाला जाए। दारुल देवबंद की रसीद भी आई हुई है, जो हज़रात देवबंद की रसीद बनवाना चाहे और पिछले साल के जो है जो कोई भी रिटर्न होकर आती है वो भी मौजूद है, वो हासिल कर ले। मजीद जो है उसकी जो है रसीदें बनवाए। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल से ज्यादा नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।